یہ ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں، بلال احمد صاحب۔ بلال بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل پہچان لیا۔ جی سر، جی سر، خدا آپ کو سلامتی دے، عزت دے، ٹیچر دعا گو ہیں آپ کے۔ بلال احمد ٹیچر۔ جی سر، بلال احمد بھائی، خداوند متعالی آپ کو سلامتی دے۔ کیا حکم ہے بلال بھائی؟ وہ میں نے تو آپ سے ولایت علی پر نص مانگی تھی، آپ نے پھر اس سے نسخ کی بحث چھیڑ دی، اور آپ نے فرمایا کہ آپ پہلے مقدمے پر بات نہیں کرنا چاہیں گے، یعنی نسخ کے مقدمے پر۔ تو ہم نے پھر آپ کی خواہش کے مطابق نسخ پر ہی بحث کر لینا مناسب سمجھی۔ تو اب پچھلی نشست میں بھی آپ سے نسخ پر گفتگو ہوتی رہی، منسوخ التلاوہ کے دلائل، پھر آیات قرآنیہ سے بحث ہوتی رہی۔ تو میں الحمدللہ اپنے سننے والے دوستوں سے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ قیامت تک بھی اللہ یاری صاحب کتب اہل سنت سے تحریف قرآن مطلقاً ثابت نہیں کر سکے، اور اس پر پھر الحمدللہ کافی بحث و تمہیس بھی ہوتی رہی۔ تو ایک تو میں سب سے پہلے آپ سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جی آپ سر۔ سے نہیں ہے، وہ دراصل مظلوم حسین جعفری صاحب سے ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں تو میں سمجھ سکتا کہ آپ کو اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں۔ جو میری آپ سے نشست تھی اس میں نے آپ سے الحمدللہ دلائل کے ساتھ بات کی تھی، ہمیں بڑا مزہ آیا تھا، لیکن مظلوم جعفری صاحب نے اس کا جب تھم نیل بنایا تو اس پر انہوں نے نص بھی لکھ دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ نص بھی تو ہمارے نزدیک ملعون ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے اختلاف کرنے کا مطلب ناس بھی بن جانا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی اور محب اہل بیت نہیں ہوگا۔ پھر میں نے ان سے استدعا کی تھی، آپ پر غور کیا جعفر بھائی نے، اور ان سے یہ تھم نیل چینج کروایا۔ تو کائنڈلی ذرا یہ مہربانی فرما دیا کریں کہ جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے، اور ہمارا مقصد تو ٹیبل ٹاک ہے، بیٹھ کر گفتگو کرنا ہے، اور گفتگو میں دلائل ہوتے ہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، تو تشیع میں آپس میں بھی کچھ مسائل اختلاف ہے، تو کیا اگر کوئی اختلاف، تو یہ بات میں ذرا آپ کو جی بتانا سر، چاہتا بالکل تھا، اور آپ صحیح کہ مجھے فرما رہے اس ہیں۔ سے بڑی میں تکلیف ہوئی۔ جی اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں، اور میں بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بلال صاحب کا جو آپ تمنیز بناتے ہیں، جس بھی شخص کا تمنیز بناتے ہیں، تو برائے مہربانی ان کا جو ہے آپ وقار اور ان کی احترام کا خیال رکھا کریں۔ تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اس مسئلے پر، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ جی سر۔ جی جی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ ہماری الحمدللہ بحث چل رہی ہے دلائل کی روشنی میں۔ آپ کے ذمے جو مقدمہ لگا ہے جی وہ جناب۔ یہ ہے کہ آپ اہل سنت جو ہے کتب اہل سنت سے تحریف قرآن ثابت کر لیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کتب اہل سنت سے یہ قرآن پاک کامل ہے، ہر لحاظ سے کامل۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی، آواز آ رہی ہے، بسم اللہ۔ جی سر۔ جی جی۔ تو اس اب بحث کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلی دفعہ جو دلائل ذکر کیے تھے ان سے تحریف ثابت نہیں ہوتی، کیا کیونکہ ثابت وہ ہوتی ہے؟ لفظ تحریف میں بالکل آپ کا مقدمہ تحریف ثابت کرنا ہے، تحریف اور آپ تعریف ہمارا کریں نا، مقدمہ الحمدللہ تحریف کیا آپ تعریف کریں کہ تعریف بولتے ہیں آپ کس کو ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تعریف ہے یا نہیں۔ کہ خدا وند متعال قرآن پاک میں جو نازل فرماتے ہیں اس کو بعد میں تبدیل دیا گیا ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس کو بدل دیا ہے، یہ آپ اصل میں آپ نے اور میں بلکہ اپنے سننے والوں کو، دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی ہے
کہ یاری صاحب اپنی نوعیت کے ایک واحد عالم ہے کہ جنہوں نے یہ ہمت کی ہے کہ وہ تعریف قرآن پر بات کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے شیعہ تو اس مسئلے میں اپنی جان چھڑاتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے، سامنے ہی نہیں آتے، کیونکہ یہ مسئلہ ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ آپ کی ہمت کو داد ہے، سلام ہے کہ آپ از کم اس مسئلے پر بات کی، لیکن آپ ذرا ایک قدم آگے، وہ یہ کہ آپ اگر یہاں پر ہی رکتے کہ قرآن پاک کامل ہے، ہمارے نزدیک تشیعوں کے نزدیک بھی کامل ہے، تو شاید بات بڑی زبردست ہو جاتی، پھر ہم آگے بات بڑھاتے، لیکن آپ کی کتب میں تو کم از کم یہ بات بالکل واضح ہے کہ بدل چکا ہے، لیکن آپ نے وہی الزام اہل سنت کے سر بھی تھوپ دی ہے، اور پھر روایات کا لیا ہے، وہ روایات کہ جو بالکل اپنے موقف میں بالکل بھی دلال، میں اپنے بھائیوں سے، سننے والے بھائیوں سے یہ بات بالوثوق کہتا ہوں، برادران اہل سنت سے بھی اور برادران تشیع سے بھی، قرآن پاک کی آیات میں لکھا ہے، اور قرآن پاک میں سورہ ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اسی طرح سورہ حامیم السجدہ کی آیت 41 کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے اور پیچھے سے کسی قسم کا باطل جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا، اور یہ اس اللہ کی نہ کردہ ہے جو حکیم بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات قرآن پاک کی حفاظت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ اللہ کی آخری حجت ہے اس دنیا۔ اگر اس کتاب نے بدل جانا ہوتا تو جس بدلی ہیں، اور اس کے بعد نئی کتابیں آتی رہی ہیں، اس کے بعد نئے رسول آتے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ زمین پر خدا کی آخری حجت تھی، اس کا بالکل ناممکن۔ ہم تورات اور انجیل میں ایسی کوئی آیت نہیں دیکھتے کہ جس میں لکھا ہو کہ ہم نے اس قرآن کو، اس تورات کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں۔ تو وہ کتابیں منزل اللہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا تھا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جب بھی کسی کتاب میں تحریف ہوتی تھی تو اس کے بعد ایک رسول آتے تھے، رسول کا سلسلہ جاری تھا، بعد میں کتابیں آتی رہیں، تو جو کوئی تعریف وغیرہ ہوتی تو پچھلے جو بعد میں رسول آتے تھے وہ کتاب کو بالکل ان تعریفات کو باطل کر دیتے اور اللہ کی طرف کتاب لاتے تھے جو پچھلی کتاب کی تصدیق کرتے۔ لیکن اب یہ کتاب بھی آخری ہے، یہ رسول بھی آخری ہے، جس طرح اس رسول کی رسالت میں کوئی شک نہیں اور اس کی رسالت پوری دنیا پر حجت ہے، بالکل اسی طرح یہ کتاب بھی آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ خدا بند متعال کے حفاظت میں ہے۔ اور اسی طرح تواتر کے ساتھ، نقل کے ساتھ، جس طرح صحابہ تمام لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے، اس کو نوٹ کیا ہے، اس کو درج کیا ہے، اس کو حفظ کیا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ اب کوئی شاذ روایات، پھر مختلف روایات، پھر مجروح راویوں کی روایات، اخبار احاد، ان میں قطعاً اتنی طاقت نہیں۔ میرے برادران اہل سنت بھی سن رہے ہیں، برادران بھی سن رہے ہیں کہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کتاب کی کسی طرح کی تحریف ثابت کرتی ہو۔ اور آپ نے بھی الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دائیں بائیں کی کئی روایات کا سہارا لیا ہے، لیکن اسی روایت سے آپ تحریف ثابت نہیں کر سکتے۔ کہیں تو وہ آیات جو تھی وہ منسوخ کے ذیل میں آتی، کہیں آیات جو تھی وہ مقدر جملے کی شکل میں آتی تھی، کہیں آپ نے صحاحت و قرات شاذہ کا لیا ہے، لیکن آپ کتب سے ایک روایت بھی ایسی الحمدللہ نہیں پیش کر سکے کہ جو آپ کے دعوے پر بالکل صریح ہو۔ یہاں سے ہم بحث کا آغاز کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر آپ نے وقت دیا اور آپ کی محبت شامل حال رہی تو میرے بھائی سن رہے ہیں
کہ انشاءاللہ جو آپ نے پچھلے لیکچر میں روایات کے سہارے لیے تھے، میں انشاءاللہ سب کے جوابات پیش کر دوں گا اور حقیقت بالکل واضح کر دوں گا، لیکن میں پھر بھی کتب سنی سے آپ کو تحریف کے نام کچھ بھی نہیں دوں۔ بسم اللہ۔ جی میرے بھائی، میں نے کتب مخالفین سے تحریف ثابت کرنے کی میں نے کوئی بھرپور کوشش نہیں کی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ثابت نہیں کیا۔ اگر اب میں کبھی اس موضوع پہ میں کوئی لیکچر دیتا، اس موضوع پہ کوئی مفصل سوال جواب ہوتی، تو میں آپ کو دکھا دیتا کہ کتنی باتیں ہیں آپ کی کتب میں کہ یہ متواتر کے ساتھ ثابت کر دیتی ہیں کہ آپ لوگوں کے نزدیک قرآن مجید میں کئی باتیں ہیں جو قرآن مجید میں ثابت ہیں۔ ایک بات یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید کے جو معانی ہیں، الفاظ کو، جو آپ تو الفاظ کی بات کر رہے ہیں نا، الفاظ کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ تو معانی کا کیا کریں گے؟ کہ ہم الفاظ کی بحث کو اگر ہم چھوڑ دیں، معانی کم نہیں ہے الفاظ سے۔ جو قرآن کریم اللہ کی جانب سے میسج آیا ہے، اس کے معانی، آپ لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث بہت کم ہیں قرآن کے معانی پر، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نزدیک، آپ کے عقیدے کے مطابق کھو گئے ہیں۔ بلی قرآن مجید نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کہ وہ آپ پہ کتاب نازل کیا ہے سب کچھ کے بیان کے لیے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر تر و خشک اس کتاب میں موجود ہے۔ اب ہم اس قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ہر تر و خشک اس میں کہاں ملتا ہے ہمیں؟ تبیانا لکل شیء کہاں مل جاتا ہے اس قرآن مجید میں؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے معلم تھے، یہ تو بالکل واضح بات ہے، اس پہ کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اگر میں آپ کو دکھاؤں سیوطی کے اقوال کے، انہوں نے کہا ہے اپنے اتقان میں کہ کل آپ کے کتنے حدیث ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر قرآن میں؟ کچھ بھی نہیں ہے، 30-35 حدیث ہیں، بس ختم بات۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کا کام یہی تھا کہ قرآن مجید کے آیات کی تعلیم دے۔ تو معانی کے متعلق آپ کیا کہو گے میرے بھائی؟ الفاظ کو ایک دفعہ چھوڑتے ہیں، معانی آپ سمجھتے ہیں کہ معانی قرآن کے اہم ہے یا اہم نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں بلال صاحب؟ آپ اگر تو پچھلی 2 نشستیں اگر آپ کو ذہن نشین ہیں، تو پچھلی 2 نشستوں میں آپ اپنا دعویٰ بھول گئے ہیں، یا پھر آپ اس دعوے پر میں اب آ میں رہا ہوں بات کرنا چاہتا میں ہوں، نے آپ عرض نہیں کیا نا، بات کرنا چاہتے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ الفاظ کے مجھے متعلق بات کرتے ہیں نا، آپ میرے سوال کے جواب دے دیں کہ معانی کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ قرآن کے معانی اہم ہیں یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ جی، قرآن کے معانی اہم ہیں یا اہم نہیں ہے؟ الحمدللہ، کیوں نہیں الحمدللہ۔ اور آپ سے جو میری آپ کو یہ بات پتا چل ہے، رہی ہے، آپ آپ کو یہ بھی پرائمری، پتا ہے اور کہ وہ بات یہ چل رہی ہے کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن ناقص ہے، قرآن کامل نہیں ہے۔ تو پہلے ہم قرآن پاک کی عبارت کے کمال کی بات سمیٹ لیں، اور الحمدللہ میں تو میرے آپ بھائی، سے معنی پر بھی پھر، ہاں، یہ میں نے آپ کی بات نوٹ کی ہوئی ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ دیکھیں میرے بھائی، قرآن مجید جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید کامل ہے، تو ایک الفاظ کی بحث ہے کہ الفاظ کامل ہیں، اس میں اضافہ ہے یا نہیں ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، ترتیب اس کی وہی ہے یا نہیں ہے، الفاظ میں کمی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ایک یہ بحث ہے۔ دوسری بحث ہے معانی کے متعلق، تو آپ اس کے بات ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ مسلم ہے، قضیہ مسلم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ دیکھیں عزیزو، قرآن مجید کے تفاسیر کو آپ کھولیے، بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک، اس کے ہر آیت میں اختلاف ہے، ہر آیت میں۔ ابھی میں دکھاؤں گا اس کے کچھ نمونے، آپ کو دکھاؤں گا، آیات میں اختلاف ہے مفسرین کے درمیان۔ یہاں پہ قول فصل کس کا ہے؟ اور یہ بہت سے ایسے آیات جن پہ مختلف اقوال نہیں ہیں، مختلف نظریات نہیں ہیں، وہ بہت کم ہیں۔ عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کے دیکھیں کہ اگر میں آپ کے پاس اگر وقت ہے تو یہ پروگرام کل کو کر لیتے ہیں، کیونکہ ابھی میری آواز کٹ جاتی ہے اور سب کچھ پرابلم ہے آج۔ اگر اس پروگرام کو ڈیلے کر دیں کل رات کے لیے،
اور میں آپ سے گفتگو سے نہیں بھاگنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا پروگرام کہ ناظرین کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی ان کو پرابلم نہ ہو دیکھنے میں، کہ اس طرح تو مزہ نہیں آتا، کٹ جاتا نا بات. اس پروگرام کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، کل رات اس کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بلال احمد، نہیں چلے بات، آواز کچھ آ رہی ہے، اب بہتر ہے، آواز کٹ جاتی اب نا بہتر میری، ہے۔ اور کبھی اسٹریم بند ہو جاتا ہے. آج بالکل ہمارے پاس یہاں پہ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. چلیں، تو عرض یہ ہے میرے عزیزوں، دیکھیں کہ قرآن مجید کے معانی ہیں. مفسرین نے قرآن مجید کے معانی کے متعلق انہوں نے محنت کی ہے. ہزاروں کی تعداد میں تفاسیر کی کتاب لکھی گئی ہیں. بائی بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ہر آیت میں مفسرین کا اختلاف ہے. تقریباً ایسے آیت کم ہوں گے جن پہ اختلاف نہیں ہے. ان میں مختلف اقوال ہیں، مختلف نظریات ہیں. صرف شیعوں کو چھوڑ دیں، صرف اشاعرہ یا ماتریدیہ ان کے اپنے مفسرین لے لیں، وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس آیت کے معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایک کلام آ جاتا ہے آپ کے پاس، اس میں دو احتمالات ہیں کہ متکلم نے کیا ارادہ کیا ہے. یہ الف یا با، اے یا بی، یا سی یا ڈی، اس نے کس کو ارادہ کیا ہے. یہ کہاں سے تعین ہوگا؟ تعین اس کا کون کرے گا؟ تعین وہی کرے گا جو اس نے اس کتاب کو لایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مخالفین کے پاس اس مسائل پہ حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یعنی ہم ہیں ایک کتاب ہے جس کے ہر آیت میں مختلف نظریات ہیں، اور کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا نظریہ صحیح ہے. یہ ایک بات. دوسری بات، ایسے کیا قرآن مجید میں ایسی باتیں ہیں جن تک انسان کی فکر نہیں پہنچتی، لیکن اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو وہ انسان کو واضح ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل ایسی بات ہے. احادیث میں موجود ہے کہ قرآن کریم کے اسرار ہیں، قرآن کریم کے پردے ہیں، ان پردوں کے پیچھے پردے ہیں. قرآن کا بطن ہے، بطن کا بطن ہے، اور بطن کا بطن ہے 7 مراحل تک. مخالفین کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، وفات ہو چکی ہے ان کی. اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، قیامت تک حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. تو یہ معلومات اللہ نے ایک میسج بھیجا ہے قرآن کی نام سے، اور یہ میسج بڑا اہم ہے. اس کے بعد کوئی اور اللہ کی جانب سے کوئی بشر کے لیے کوئی اور میسج نہیں آئے گا. میسج صرف یہی ہے ہمارے آپ کے لیے، اور سنت جو میسج ہے. لیکن اس کے الفاظ کو اب چھوڑتے ہیں، الفاظ کامل ہیں یا نہیں ہے، الفاظ میں آگے پیچھے تبدیلی ہوئی نہیں ہوئی ہے. الفاظ کو، ان کے احادیث تو متواتر ہیں، اس بات پر اب یہ کہتے ہیں شاذ احادیث ہیں، شاذ نہیں ہے، متواتر ہیں. یہ الفاظ، یہ قرآن مجید کے جو معانی ہیں، یہ میسج جو اللہ کی جانب سے آیا ہے، یہ ہم قیامت تک ہیں، اس کے معنی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، احتمالات ہیں صرف. اسی لیے ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے کہ سب پوری امت جو ہے جتنا بھی بدعتی ہو وہ قرآن کو مانتا ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ اس کو جس طرح چاہے وہ کھینچ لیتا ہے، اپنی جس طرح چاہے وہ تعویل کرے اپنے مقاصد کے لیے. اپنے وہ کم آیات ہیں جس کی تعویل نہیں ہو سکتی اب غلط مقاصد کے لیے، وَإِلَّا ہر آیت پہ اختلاف نزاع ایک ہی مکتب فکر میں لے لیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے معانی اہم ہے عزیزو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا قرآن کے معانی اہم نہیں ہے. اگر قرآن کے الفاظ میں کمی بیشی نہیں ہے، اس بحث کو اگر چھوڑتے ہیں، تو معانی میں کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ وہ معانی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوں. اجازت دیں، اس بحث سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں ہٹ گئے، نہیں ہٹ گئے. میں کہتا ہوں ایک منٹ، ایک لمحے کے لیے چھوڑتے ہیں، ایک لمحے کے لیے فرض اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، اس نزاع کو، الفاظ والے کو. پیچھے نہیں ہٹا. عرض یہ ہے کہ تو آپ نے پھر کیوں اس مسئلے سے؟ نہیں، میں ہٹا نہیں ہے، بات کامل کر رہے تھے نا، ایک ابھی سمجھ میں آئے گی. الفاظ کا ہمارا موقف یہ ہے کہ الفاظ کے متعلق جو ہمارے مختلف جو مخالف بھائی ہیں ان کے روایات متواتر ہیں کہ الفاظ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہے، کمی ہے، ترتیب میں آگے پیچھے ہے قرآن کے. لیکن اس بحث کو ہم چھوڑتے ہیں. لیکن معانی، قرآن کے معانی جتنے الفاظ اہم ہیں، قرآن کے معانی اتنے ہی اہم ہیں. اس میں شک ہی نہیں کہ معانی سے کھو گئے. نہیں، میری بات ختم نہیں ہوئی. ایک منٹ بھائی صاحب، آپ نے جو باتیں کی نا میں اس کے جواب دوں. قرآن کے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، قرآن کے معانی ان کے پاس ناقص ہی ناقص ہیں، نقصان ہی نقصان ہے، کچھ پہنچا ہی نہیں ان کے نزدیک. ان کے پاس کیا ہے؟ قتادہ کا قول ہے، مجاہد کا قول ہے، سعید ابن جبیر کا قول، زیادہ سے زیادہ ابن عباس کا قول ہے، وہ بھی کچھ، وہ اسانید سب کے سب ان کے ضعیف، تقریباً سب کے سب اسانید ان کے احادیث جو ہے
کچھ صحابہ کے اقوال ہیں، کچھ تابعین کے اقوال ہیں، اسانید وہ بھی ضعیف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات بہت کم ہیں، اور صحیح روایت تو نہایت ہی کم ہے۔ شان نزول میں روایات ان کے پاس بہت کم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ان کے پاس کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جو علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا ان کے سینے میں ہو۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کوئی چیز بھی ناقص نہیں ہوا۔ قرآن بھی کامل، سنت بھی کامل، قرآن کے معانی بھی کامل، معجزات بھی کامل، سب کچھ جو ایسا کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو، کیونکہ علی علیہ السلام بالکل رسول جیسے ہیں، ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، سارا علم ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس تو ایسا ہے نہیں۔ یہ کہتے ہیں دین کامل ہو گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دین کامل ہو گئے تو بتاؤ یہ قرآن کے معانی کہاں؟ قرآن کے معانی ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس قرآن کے الفاظ ہیں، اور معانی پر وہ بھی سطحی معانی، صرف جو لفظی دلالت ہے، لفظی دلالت، وہ اسرار کی بات نہیں کر رہا، پردوں کے پیچھے، قرآنی پردوں کے پیچھے کیا نور ہے اس کی بات نہیں کر رہا، صرف الفاظ کی بات کر رہے ہیں۔ قرآنی الفاظ کے جو مدلولات ہیں اس پہ اختلاف ہے، اور پتہ نہیں چلا کس کی بات صحیح ہے۔ اب آتے ہیں الفاظ قرآن کی طرف۔ کیا الفاظ قرآن میں بیشی ہے، کمی ہے؟ ایک بات ہے ترتیب کی عزیز، یہ تو مسلم ہے کہ ترتیب قرآن یہ ترتیب نزول نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب نزول نہیں، یہ ترتیب جمع جو ہے، یا اس کو ترتیب تلاوت بولتے ہیں، تو یہ تو اجماعی بات ہے۔ اب اس بات پہ میں کبھی لیکچر دوں تو اس بات کو بہت واضح کر دوں گا، کیونکہ اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہی ترتیب، یہی جو قرآن مجید ہے، سورہ فاتحہ پہلے ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اس طرح آخر میں سورہ والناس ہے، یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے عزیزو، بلکہ اس کے برعکس علماء کی تصریحات ہیں ان کے، اور شواہد اسی بات پر ہے کہ یہ جنہوں نے قرآن جمع کیا ان کے اجتہادات ہیں، انہوں نے اس طرح جمع کیا۔ اسی طرح آیات کی جو ترتیب ہے یہ بھی ثابت نہیں ہے، بالخصوص طویل سوروں میں کہ یہ ترتیب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے سورتوں میں اس میں ہے، سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ قل واللہ احد ہے، وہ سیاق سے پتہ چل جاتا ہے وہ کہ ان میں ترتیب وہی ہے، لیکن باقی طویل صورتوں میں اس طرح نہیں، بلکہ ان کے علماء کے اپنے اقوال بھی میں انشاءاللہ اگر کبھی بات کریں گے تو دکھا دیں گے۔ یہ ان باتوں پہ سے کوئی پردہ نہیں اٹھا، اوکے، ان باتوں پر یہ باتیں جو ہیں یہ تفصیل کی باتیں ہیں، اور علماء ان مسائل کو نہیں چھیڑتے۔ اچھا، آپ ذرا مجھے ٹائم دیجئے۔ اچھی بات ہے۔ اب آتے ہیں، آپ نے جو آیات کا ذکر کیا ہے عزیزو، اب کہتے ہیں نا کوئی بھی ادعا کوئی بھی ہو، یہ بات یاد رکھیے، بہت ہر انسان اگر میری بات پہ غور کرے تو اس کے لیے بہت واضح ہے اس کی حقیقت کی، یہ بات سچ ہے۔ ادعا اگر وہ بدیہی ہے اس کی دلیل نہیں مانگتے۔ اگر ادعا بہت واضح ہے، میں ادعا کرتا ہوں کہ فرض کریں پاکستان ایشیا میں، پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد ہے، پاکستان سن 1947 میں بنا، تو یہ تو واضح بات ہے، اس کی دلیل نہیں مانگتے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بات ایسی ہو کہ واضح نہیں ہے، بدیہی نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہے یا کامل نہیں ہے۔ قرآن کامل ہے یعنی جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی، یا جس طرح اللہ نے نازل کی اس میں کمی ہوئی ہے۔ یہ دونوں باتیں بدیہی نہیں ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ابھی سورج کی طرف دیکھو، یہ سورج واضح ہے، اس طرح یہ دلیل مانگتا ہے۔ یہ دلیل، جیسے ہم کہتے ہیں نماز صبح، مثلا نماز صبح 2 رکعتیں، 2 رکعت، یہ طریقہ ہے، یہ دلیل مانگتا ہے، یہ ایک بدیہی بات نہیں ہے کہ اس کی کوئی دلیل کی ضرورت ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب جب بات کرتے ہیں قرآن کے، قرآن میں تحریف ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے عزیزو، اغلب شیعہ علماء کا ابھی فی الحال ہمارے عصر میں عقیدہ یہی ہے، ان کا قول یہی ہے، کہتے ہیں قرآن میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اغلب شیعہ علماء کا بالکل تقریباً کہہ سکتے ہیں ان کا اجماع ہے، تقریباً کہہ سکتے ہیں بالکل، یہ قول بہت مشہور ہے، اس قول کے چاہنے والے بہت ہیں، اور مخالفین کا تو وہ تو کہتے ہیں، وہ تو تکفیر کرتے ہیں، جو کہ قرآن میں کمی ہے اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو اگر ہم کھولیں، اس بات کی دلیل کہاں ہے؟ جو دلائل ذکر کیا جاتا ہے وہ وہی ہے، بلے جو آیات انہوں نے ذکر کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ آیت عزیزو کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم نے ذکر کی حفاظت کرنی ہے، یہ اس بات پر مبتنی ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہو، ذکر سے مراد قرآن ہو۔ اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے
اگر ذکر، کیونکہ قرآن مجید ایک تو نام ہے قرآن مجید، فرقان حمید اس کتاب کا نام ہے قرآن، ٹھیک ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر جو ہے، اس ذکر بھی ذکر کے نام سے پکارا ہو۔ اگر مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اگر یہی مقصود لیا ہے تو پھر یہ ایک دلیل ہو سکتا ہے، لیکن یہ استدلال بڑا مخدوش ہے، استدلال بہت ہی مخدوش ہے۔ کیوں مخدوش ہے؟ پہلی بات ہے، یہ حدیث بہت طویل ہے بخاری میں حدیث آپ کو نہیں دکھاؤں گا، جب آپ چاہیں خود مراجعہ کیے، اور بخاری میں کئی جگہوں پر ہے، یہ بلال صاحب کو معلوم ہے کہ ابو بکر کی خلافت میں عمر ان کے پاس گئے، کہا کہ یہاں پہ یمامہ میں جنگ ہوا ہے، وہاں پہ بہت سارے قاری مارے گئے اور مجھے ڈر ہے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا، تو قرآن جمع کیجئے۔ ابو بکر نے ان سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کام جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ تو اتنا اصرار کیا انہوں نے کہ ابو بکر مان گئے۔ تو پھر ابو بکر نے زید بن ثابت کو بلایا کہ ہمارا رائے یہی ہے، میری رائے اور میرے دوست عمر کی رائے یہی ہے کہ آپ قرآن جمع کریں، آپ ایک اچھے نوجوان ہیں، ذہین ہیں، آپ قرآن کو جمع کیجیے۔ تو زید بن ثابت نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو ابو بکر نے اتنا اصرار کیا کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، اب قرآن ضائع ہو جائے گا، ضائع ہونے کا احتمال ہے، تو آپ قرآن جمع کیجیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ابو بکر ان کا امام ہے، عمر بھی ان کا امام ہے، زید بن ثابت بھی ان کا امام ہے، اور قرآن کو جمع بھی زید بن ثابت نے کیا ابو بکر عمر کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ خود کہتے ہیں، ابو بکر عمر کیا کہنے آیا تھا کہ قاری مارے گئے یمامہ میں، قرآن کو جمع کیجئے وَإِلَّا قرآن، بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ ضائع ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ختم ہو جائے گا، پھر اس کے آثار نہیں رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے مح ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کیا ابو بکر کو اس آیت کا پتہ نہیں تھا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ تو ذمہ اللہ نے لیا۔ اللہ نے جب ذمہ لیا تو ابو عمر تم کیا کہتے ہو؟ اللہ میں کیا کوئی اللہ کو قاری کی ضرورت ہے کہ قاری اگر مر گیا قرآن ضائع ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ان کا جو اپنا امام ہے وہ اس آیت کی اس تفسیر سے موافقت نہیں رکھتے، اور پھر بلکہ ان کے نزدیک اس آیت کا کوئی اور معنی ہوگا، کیونکہ اگر عمر کے نزدیک، ابو بکر کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اور اس کی حفاظت کریں گے، تو پھر ان کی بات ہی کفر ہے، ان کی بات بہت غلط ہے کہ بھئی قرآن جمع کرو وَإِلَّا قرآن ضائع ہو جائے گا، اگر ہم نے جمع نہیں کیا تو قرآن ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس آیت کے کوئی اور معنی ہے۔ ان کا ایک اور امام ملاحظہ فرمائیے، ان کا نام ہے ماتوریدی، اور یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہیں اکثر پاکستان ہندوستان میں جو احناف ہیں، حنفی مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ اکثر تقریباً سب کے سب ماتوریدی کے مقلد ہیں عقائد میں۔ یہ ان کی تفسیر تعویلات اہل السنہ للماتوریدی، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں، یہ جز نمبر 6 ہے۔ ماتوریدی صاحب کیا فرماتے ہیں یہاں پر صفحہ نمبر 423 میں، وقال بعضهم وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، مفسرین کے ایک جماعت کا یہ قول ہے، وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، أي محمدًا علیہ افضل الصلوات، یعنی ہم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر سے مراد قرآن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس بات کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ذکر سے یہاں پر مراد قرآن ہے، صرف لفظ نزلنا کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں، انہوں نے یہی اعتبار کیا ہے، یہی گمان کیا ہے اس سے مراد قرآن ہے، وَإِلَّا اس سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ چلیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ یعنی قرآن، لیکن لہو سے کیا مراد؟ اَي محمدًا علیہ افضل الصلوات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم صاحب قرآن یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اَي نَحْفَظُهُ بِالذِّكْرِ الَّذِي أُنزِلَ عَلَيْهِ، ہم اس کو ان کے اس ذکر کے ساتھ جو ان پہ نازل ہوئے اس کو حفاظت کریں گے، كَقَوْلِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ اس آیت کی طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَاللَّهُ يَحْفِظُكَ مِنَ النَّاسِ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ، اللہ تیری حفاظت کرے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ جی سر، اب میری بات سنیں، اب نہیں، میری بات ختم نہیں ہوئی، بات کرنے دیں، آپ نے جن آیات کا ذکر کیا میں ان کا جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادعا کہ قرآن میں کمی نہیں ہوئی ہے، یہ ایک بدیہی ادعا نہیں ہے، یہ دلیل مانگتا ہے. ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے. جس آیت کو وہ دلیل لے کے آتے ہیں وہ آیت، اس آیت کا مقصود ان کے اپنے علماء کے نزدیک یہ نہیں بنتا. یہ کتاب تفسیر سمرقندی، تفسیر بحر العلوم ہے، جلد نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون، یعنی القرآن ویقال یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من القتل. اور بہت سارے مفسرین کا قول ہے کہ لہو لحافظون سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر کوئی سی بات کو آپ لاتے ہیں نا دلیل کے طور پر، یہ میری دلیل ہے، وہ دلیل صریح ہونی چاہیے، آپ کے مدعا پہ صریح ہونی چاہیے. اگر وہ دو متضاد باتوں پر، دو مختلف باتوں پہ دلالت کر رہی ہے تو پھر وہ دلیل نہیں بنتا. اور پھر اپنے علماء کا سیرہ دیکھیے، صحابہ کا سیرہ دیکھ لیجئے اور پھر ان کے اقوال دیکھ لیجئے. اب یہ کہتے ہیں اچھا کہ ہم نے، آپ نے کہا کہ میں نے ثابت نہیں کیا نا آپ کی کتب سے، آپ نے وہ بلی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کا بھی جواب دینے دوں، مجھے دینے دیں، اس کا بھی جواب دے دوں. ہاں، اس آیت کے بھی جواب دے دوں عزیزو، کہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے. دیکھیں عزیزو، دلیل ایسی ہونی چاہیے جو مدعا میں صریح ہو، مدعا کو ثابت کرے. مثلا میں ایک ایسی دلیل لے کے آتا ہوں نا، مثلا من کنت مولا فعلی علی علیہ السلام مولا. یہ حضرت کہتے ہیں، یہ حدیث کو ہم مانتے ہیں، حدیث صحیح ہے، لیکن مولا سے کیا مراد ہے؟ مولا سے دوست مراد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں، علی علیہ السلام اس کے دوست ہیں. یہ اس کو دوسرے معنوں میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے کیا ثابت کرنا ہوگا؟ میرے لیے ثابت کرنا ہوگا کہ نہیں، یہاں پہ لفظ مولا سے مراد دوست نہیں ہے، لفظ مولا سے مراد اولا بالتصرف ہے، اولا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اب جب تک میں وہ ثابت نہیں کروں گا نا تو اس سے امامت ثابت ہوگی نہیں، ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کہیں گے کہ دو احتمال. ایک احتمال ہے کہ کیا؟ احتمال امامت، دوسرے امامت دوستی. تم کہاں سے کہتے ہو کہ اس سے مراد امامت ہے؟ جہاں یہ احتمال تو باقی ہے. تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ میں دوستی والی احتمال کو میں بالکل باطل ثابت کروں کہ یہ مراد ہے ہی نہیں. یہ یہاں پر اس مقام پر انا لہ لحافظون کے متعلق ان کے لیے لازم ضروری ہے کیونکہ ایسی دلیل، ٹھوس دلیل پیش کریں. جب ان کے اپنے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دو احتمالات موجود ہیں، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے؟ اس سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. اب میں نے مختصر بیان کیا، وہ مفسرین کے اقوال بہت زیادہ. اب دوسری آیت سورہ فصلت میں، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز. جو کافر ہیں انہوں نے ذکر جب ان کے پاس آیا ہے، ذکر سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہو سکتا ہے. وانہ لکتاب عزیز، یہ کتاب عزیز ہے، لا یأتی الباطل من بین یدیہ لا من خلفہ. باطل بین یدی آگے کو بولتے ہیں، اس سے آگے سے نہیں آتا اور اس کے پیچھے سے نہیں آتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم حمید کی تنزیل ہے. اچھا، اس آیت کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ان کے اپنے جو علماء ہیں، یہ کتاب تفسیر الطبری ہے، چھاپ دار ابن الجوزی، جو سب سے ان کی مشہور تفسیر ہے، صفحہ نمبر 495، لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے متعلق فرماتے ہیں اختلف اہل التعویل فی تعویلہ، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے. فقال بعضهم معناه لا يأتيه النكير من بين يديه ولا من خلفه. اس کا ایک احتمال یہ ہے کہ نکیر یعنی وہ چیز بھلے جو بری بات ہے، بری بات جو ہے اس کے آگے سے نہیں آتی اور اس کے پیچھے سے نہیں آتی. اس کے پیچھے سے بھی بری بات نہیں آتی، آگے سے. اب اس سے مراد نہیں، مجھے نہیں معلوم اس سے نکیر سے کیا مراد لیں گے. قال آخرون، دوسرا قول یہ ہے، لا يستطيع الشیطان ان ينقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا. شیطان، دوسروں نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے کہ شیطان اس میں سے حرف، ایک لفظ کم نہیں کر سکتا اور اس میں کسی باطل کا اضافہ نہیں کر سکتا. والباطل هو الشیطان، باطل شیطان. اچھا، تیسرا احتمال کیا ہے؟ قال آخرون معناه لا يطيق ان يزيد فيه ان الباطل لا ان يزيد فيه شيئا من الحروف ولا ينقص منه شيئا. اچھا، باطل اس میں سے کسی لفظ کو کم نہیں کر سکتا. اس کے حروف سے کیا مراد ہے عزیزو؟ کیونکہ ان حضرات کے بہت سارے روایات میں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوا تھا اور اس کے سب اللہ کی جانب سے ہے، اور جس فقر و ما تیسر منہ، ان حروف میں سے کسی بھی یعنی قرآن کے 7 ورژنز ہیں، 7 ڈفرنٹ ورژنز ہیں، ان میں سے کسی کی بھی تلاوت کرو تو ان میں سے کسی کو کم نہیں ہو سکتا.
حالانکہ ان میں سے سب حروف جو ہیں وہ گم ہو گئے ہیں، اس کی کوئی نہیں ہے. اچھا، یہ کتاب تأویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی، ماتوریدی صاحب کی تفسیر دیکھیے، جزء 9، انہوں نے اسی آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 87 میں فرمایا قال بعض اہل التأویل، اس آیت سے مراد یہ ہے لا ينزل كتاب من بعده يكذبه او يبطله او ولا قبله كتاب يكذبه او يبطله. اس آیت سے مراد یہ ہے لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اس سے آگے باطل نہیں آتا اور اس کے پیچھے سے بھی باطل نہیں آتا. اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے آگے مستقبل میں، قرآن کے بعد مستقبل میں کوئی ایسی کتاب جو قرآن کو باطل کرے اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوگا. اس سے مراد یہ ہے. اور ولا من خلفی، اور اس کے پیچھے سے بھی باطل نہیں آتا. اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی قرآن کو باطل نہیں کر دیتی. اس سے مراد یہ ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ابلیس نہیں کر سکتا کہ اس میں سے کسی حرف کو باطل کر دے اور کسی حق کو باطل کر دے اور اس میں سے کسی حق کو کم کر دے یا کہ اس میں کسی باطل کا اضافہ کر دے. ابلیس یہ کام نہیں کر سکتا. اچھا، یہ ایک احتمال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت بھی ان کے مدعا پر نص نہیں ہے. تو ہمیں ان سے نص کی ضرورت ہے. نص کی ضرورت ہے کہ تم نص لے کے آؤ. نص لے کے آؤ کہ کیوں یہ آیا. تمہارے پاس ایک ادعا کرتے ہو کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کامل ہے. ٹھیک ہے، مان لیتے قرآن. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا تمہارے پاس؟ بالکل میں 2 منٹ، بس 2 منٹ ختم، بس 2 منٹ. دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ دلیل ان کے پاس کیا ہے عزیزو؟ دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، وہ ان کی دلیل پہ، ان کے مدعا پہ نص نہیں ہے. ان کی مختلف احتمالات ہیں. یا کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ قرآن، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو عقیدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ ایسا عقیدہ ہے کہ وہ گستاخی ہے. گستاخی کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی اس کو پرواہ نہیں تھی کہ قرآن کو حفاظت کیا جائے. ہاں، وہ دنیا سے چلے گئے. قرآن پتھر پہ لکھا تھا، وہ ہڈی پہ لکھا تھا، پتے، وہ کوئی ایسا آیات کہیں لکھا بھی نہیں تھا، وہ کسی کو زبانی یاد تھا، تو وصیت بھی نہیں کیا تھا کہ اس کو جمع کرو. بس چلے گئے، ختم بات. اور بس حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس. قول صحابی بھی نہیں ہے. اس کے بالعکس ان کے پاس جس روایات کو یہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ روایات شاذ ہیں، یہ شاذ نہیں ہے. یہ روایات ان کے صحیح ترین کتب میں ان کے اکابر نے روایت کی ہے. عائشہ سے، عمر سے، عبداللہ ابن مسعود سے، عثمان ابن عفان سے، ان لوگوں سے روایت کی ہے. کہ اگر چاہیں تو میں کچھ روایت دکھا دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ روایت یہ شاذ و نادر ہے. روایت دکھا دوں؟ سب سے پہلے نہیں تو یہ روایات بھی نہیں دکھانا. ابھی میں نے ان کو وعدہ دیا کہ 2 منٹ میں ان کو وقت دے دیتا ہوں. تو عزیزو، یہ روایات بہت زیادہ ہیں. تو کہنے کا مقصد عزیزو، میں اپنے بات کو 20 سیکنڈ میں سمیٹ دیتا ہوں، اس کے بعد ان کی باری. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہوئی ہے. یہ ایک بدیہی بات نہیں ہے عزیزو، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جس طرح اگر میں کہہ دوں کہ قرآن مجید میں نقصان واقع ہوا ہے، اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ان سے مطالبہ یہ ہے کہ بھائی آپ ادعا کرتے ہیں کہ قرآن کو جو کہے ناقص ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کامل ہے. تمہارا یہ عقیدہ جو بھی مرضی رکھو، اس کے لیے دلیل ہمیں دکھاؤ. دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بس مجرد ادعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکم کرو بھائی. ہاں، لو بھائی دوستو، بات یہ ہے کہ میں نے الحمدللہ حسن اللہ یاری صاحب سے ولایت علی پر نص مانگی تھی. انہوں نے ولایت علی پر نص دینے سے فرار اختیار کیا. انہوں نے کہا نہیں، سب سے پہلے قرآن کے کامل ہونے کی بات ہوگی. پہلے آپ قرآن کا کامل ہونا ثابت کریں گے. آپ کیا قرآن پر بحث کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے. میں عام سنی تو ہے نہیں. الحمدللہ میں نے کتب تشیع بھی دیکھی ہیں، کتب اہل سنت بھی دیکھی، اور میرے پاس الحمدللہ آج کتابوں سے ہی گفتگو ہوگی. تو پھر انہوں نے تحریف کی بحث چھیڑ دی، اور جتنی روایات یہ پیش کرتے رہے، یہ ساری. بھائی صاحب اپنی بات جو ہے نا صحیح بیان کرو. آپ نے کہا تھا کہ 12 امام کو قرآن سے دکھاؤ.
آپ نے یہ کہا تھا، बिल्कुल آپ نے भी کہا नहीं, تھا، آپ نے یہ बिल्कुल فرمایا تھا کہ 12 امام کو قرآن سے دکھاؤ. नहीं, آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی نص قرآن سے دکھاؤ. آپ نے کہا تھا 12 امام کو बिल्कुल قرآن سے नहीं, دکھاؤ. ہاں تو میں نے کہا नहीं تھا नहीं کہ یہ وہ شخص नहीं, ادعا کر سکتا ہے، وہ مطالبہ وہ मेरी کر बात سکتا ہے सुनिए, جس کے نزدیک قرآن کامل ہو. جی سر. अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी جی बात سر. सुने. جی سر. بسم اللہ بسم اللہ. मैं अपनी शिकस्त लिख देने के लिए तैयार हूं. मेरे पास पहली वीडियो सेव है, मैंने आज भी देखी है. आप मेरे भाइयों ठंडे दिल से सुने, आप क्यों डरे हुए हैं? अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो दलाइल की गुफ्तगू शुरू होगी. ये मेरी बात सुने, ये اچھا. इंशाल्लाह आपके लिए काफी परेशानी बनेगी. आप भले कुरान को नाकिस माने, आप भले कुरान को मुहर्रम माने, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कहता हूं कि आप कुतबे अहले सुन्नत से नक्शे कुरान साबित नहीं कर सकते. आप कुतबे अहले सुन्नत से तारीफ साबित नहीं कर सकते. अब मजे की बात सुने आपने, सारे दोस्तों सुन लो मेरी बात. दोस्त लाइव मेरी बात सुन रहे कि हसन अल्लाह यारी साहब ने 2 दफा यू टर्न लिया. मैंने विलायत अली पर बात की, इन्होंने नस्ख की बहस छेड़ी. मैंने नस्ख पर बात की, अब نسخ ये آپ نے چھیڑا मुआनी की بھائی. तरफ चले گئے. کیوں بے ایمانی کرتے ہو بلال अब मेरी بھائی؟ बात सुनिए. نسخ آپ نے अब बात چھیڑ دی. ये है कि نسخ मैं आपको آپ सबसे پچھلے पहले वही ہفتے बात, آپ نسخ کی دلیل لے کے آئے تھے کہ یہ آیات منسوخ التلاوہ ہیں. میں نے کب چڑھا ہے بھائی؟ मैं आज इंशाल्लाह आपने जो पिछली रिवायात पेश करी की थी, आज मैंने उन पर गुफ्तगू करनी है कि उनसे बिल्कुल आपका दावा साबित नहीं होता. अल्हम्दुलिल्लाह اوکے. अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिका. फिर आप ये फरमाते हैं, अभी जो आपने गुफ्तगू की है इन 2 आयात पर, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करता हूं, आपने सही बुखारी की एक रिवायत पेश की है कि जिसमें हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सिद्दीक अकबर से फरमा रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि आप कुरान को जमा करिए, कुरान कहीं जाया हो जाएगा. मैं ये कहता हूं कि उनका ये कौल हिफाजत कुरान के मुआरज कैसे है? अगर आप ये कहते हैं कि जी अगर उन्हें ये आयत मालूम थी कि अल्लाह ताला ने हिफाजत का जिम्मा लिया है, तो फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि कुरान जाया हो जाएगा? भाई मैं ये कहता हूं, अल्लाह यारी साहब आप बचगाना तावीलात करते. आपको ये पता है अच्छी तरह कि रिज़्क का जिम्मा भी तो अल्लाह ने लिया है. रिज़्क भी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिज़्क का जिम्मा मेरे है, मैं राज़िक हूं, मैं रब्बुल आलमीन हूं. लेकिन आलमे असबाब में तो इंसान को मेहनत करनी पड़ती है. आलमे में तो कहते हैं, हम एक ہاں. रोज कहते हैं और भाई करोगे नहीं तो मर जाओगे. तो क्या किसी आदमी को ये कहना कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, आलमे के असबाब जमा नहीं करोगे तो मर जाओगे, तो क्या ये जुमला सैयदना تو یہ उमर آپ کی बिन دلیل ہے. खत्ताब अल्लाह ताला अन्हु का آپ है کے कि یہ मुझे آپ एक کے मिनट सुन ضرر ले, میں ہے بلال بھائی. بس ایک آدمی सुन اگر ले. محنت نہیں کرتا تو وہ اس کو رزق نہیں ملے گا نا. मैं बात में नहीं बोला, मैं आपकी बात में नहीं बोला, मेरी बात सुन ले, मैं अपनी बात मुकम्मल करके आपको इजाजत दे दूं. جی سر. आलमे असबाब में जब रिज़्क का राज़िक अल्लाह ताला है, तो दोस्तों देखें कितनी तावील की है इन्होंने उस रिवायत की. है ये निकाल कुछ और लेते हैं. आप हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अर्ज कर रहे थे कि अबू बकर सिद्दीक आलमे असबाब में तो हमें बिल्कुल कुरान पाक को जमा करने की उसी तरह ही जरूरत है जिस तरह अल्लाह ताला के रिज़्क का जिम्मा लेने के बावजूद हमें करने की जरूरत है, कोशिश करने की जरूरत है, और आलमे असबाब में रोजी रोटी तलाश करने की जरूरत है. तो ये सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का कुरान को जमा करना, ये आलमे असबाब में मेरे मालिक की उसी हिफाजत का ज़हूर हो रहा था. दोस्तों आप लाइव सुन रहे हैं मेरी बात को कि एक होता है अल्लाह सुब्हान तआला की चीज का जिम्मा ले लेना, और दूसरा होता है आलम असबाब के असबाब फराहम करना. अब से उतर कर पर आकर कुरान की हिफाजत नहीं फरमाया, और ना ही ये उसकी सुन्नत मुबारक. उसने जमीन पर असबाब में ऐसे लोग पैदा किए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन थे, जो कुरान पाक के मुहिब थे, जिन्होंने कुरान पाक को बिल्कुल इसी तरह अपनी झोलियों में डाला जैसे शख्स बारिश के कतरे, बारिश खिजा के बाद बरसती है तो उसको अपनी झोली में समेटता है. ये तो आपके उस जवाब है कि अगर अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया था तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से क्यों कहा कि कुरान पाक को जमा कर लें?
کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے. یہ بالکل رزق والی مثال سے آپ کے دعوے کا بطلان ہے. دوست تمام سن رہے ہیں، دعویٰ بالکل غلط. دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ ذکر آنا قرآن پاک، اس پر کوئی صراحت پیش کر، یعنی اس میں احتمالات نہ ہوں. اور پھر آپ نے یہ فرماتے ہیں جی دیکھو اس کی تفسیر میں بھی دو احتمال ہیں، اس کی تفسیر میں بھی دو احتمال ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو بندہ اتنا بڑا عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ایک آیت یا ایک حدیث میں دو احتمالات ہوں اور وہ احتمالات ایک دوسرے کے متعارض نہ ہوں، تو پھر وہ احتمالات جو ہوتے ہیں ان سے استدلال فاسد نہیں ہوتا، وہ دونوں ہی اس کے ذمت میں آ سکتے. اگر ذکر سے مراد قرآن پاک ہے، اگر ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اگر ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اگر ذکر سے مراد اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور لفظ ذکر ان سب تک محیط ہے، تو پھر ان تمام احتمالات کو قبول کر لینے میں کیا دشواری پیش آتی ہے؟ یار آپ کو اس بات کا بھی نہیں پتا. اور جس انداز سے آپ آیات کے مفہوم دو احتمال پیدا کر کے ان آیات کو رد کرنے پر چل نکلے ہیں، تو پھر میرا بھی سوال سن لیں. اگر اس آیت میں انا لہو لحافظون سے مراد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت ہے، اور قرآن کی حفاظت پر استدلال اس وجہ سے نہیں کہ یہاں سے تو احتمال رسول کی حفاظت پر نکلتا ہے، تو پھر رسول کی حفاظت کا احتمال بھی بایا، تو پھر بتاؤ بھی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کو آپ قیامت تک بھی حل نہیں کر سکتے. کس آیت کا مقصد اور کیا؟ جو مفسرین کس آیت کا؟ سنے میری بات میں نہیں بولیں، میری بات نہیں سنیں. سمجھ جو نہیں آئی، سوال مفسرین نہیں سمجھ رہے کرام نا. ایک آیت کی روشنی میں مختلف اقوال ذکر کرتے ہیں، وہ سارے متقارب المعنی ہوتے ہیں، وہ سارے احتمال رکھتے ہیں، وہ لفظ اور وہ آیت ان تمام معانی کو جمع کرنے کا احتمال رکھتی ہے، اسی لیے وہ ان معانی کو ذکر کر دیتے ہیں. لیکن ایسا مجتہد اگر بیٹھا ہوا ہو تو وہ ایک سے دوسرے معنی میں احتمال پیدا ہو جائے، وہ کہے گا جو احتمال ہو گیا باطل الاستدلال. بالکل بھی یہ آپ استدلال غلط ہے. آپ سے جو کچھ لیں ہمیں سب منظور ہے، وہ تمام معنی اس آیت کے ہو سکتے ہیں، لیکن ان تمام معنوں کی حفاظت مراد ہوگی، انہی میں قرآن بھی ہوگا. اگر آپ کا یہ دعویٰ درست ہو جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ اس میں سے قرآن کی کسی آیت کو قابل استدلال نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ آپ کی پیش ہر آیت میں کوئی نہ کوئی احتمال ہوگا، آپ کی پیش کردہ حدیث میں ہر کوئی احتمال ہوگا، اور پھر اس طرح نہ وہ حدیث کسی کام کی رہے گی نہ وہ آیت کسی کام کی رہے گی. تو میں آپ کو پیارے بھائی جو میرے سن رہے ہیں، میں سب کے آگے یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ احتمال اس وقت استدلال کو باطل کر دیتے ہیں جب وہ سارے کے سارے احتمالات ایک دوسرے کے معارض ہوں. آپ یہ ثابت کریں کہ رسول کی حفاظت اگر مراد لی جائے تو قرآن کی حفاظت ممکن نہیں، اور اگر قرآن کی حفاظت مراد لی جائے تو رسول کی حفاظت ممکن نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں ممکن ہو تو لفظ ذکر ان دونوں کا احتمال رکھتا ہے. لے آپ کا دعویٰ میں نے پھینک دیا اور قرآن پاک کی آیت کو قبول کیا. اگر رسول کی حفاظت قرآن کی حفاظت کے علاوہ کوئی اور حفاظت بھی اس میں شامل ہو تو احتمال اس بات کا درجہ رکھتا ہے. یار آپ کو اتنی بات کا بھی نہیں پتا. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں. تیسری آپ نے بات کی وہ یہ کہ آپ یہ جو آیات کی تشریح کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آیات دلالت نہیں کرتی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ جب کوئی ہندو آپ کی یہ بحث سن رہا ہو، کوئی سکھ آپ کی یہ بحث سن رہا ہو، کوئی عیسائی آپ کی یہ بحث سن رہا ہو، تو خدا کی قسم آپ بتائیں وہ میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا اور آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا؟ اس کو کس کی بات سن کر پتہ لگے گا کہ یہ مسلمان بات کر رہے ہیں، قرآن کی حفاظت پر بات کر رہا ہے؟ آپ نے تو دین کی حجت ہی ختم کر، آپ نے تو دین کی پوری دنیا میں عالمگیریت ہی ختم کر. جن کی کتاب میں نقص ہے، جن کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خدا کے پاس نہیں ہے، جن کی کتاب محرف ہو چکی ہے، یار آپ کیا تاثر دے رہے ہیں عائشہ سے پوچھ لیں نا، لیکن چھوڑے اس بات کو. وہ یہ میں عمر نے سے آپ پوچھ کو لو، عرض عائشہ کر سے دیا. پوچھ لو، میرے سے کیا پوچھتے؟ آپ نے پچھلی بحث میں ایک روایت پیش کی تھی، میں اس پر ذرا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں.
جی سر. اگر آپ اجازت دیں تو. ابھی میں آپ کی باتوں کا جواب دوں پھر آپ اس کا, ٹھیک ہے نا, یہ آپ باتیں میری کی اب باتوں کا کیا جواب دیں گے؟ میں نے تو آپ کو سارا جواب تو آپ میں پہلے دوں گا نا, روایت میں سن لیں کوشش تاکہ کروں اس گا, پر پھر بات آپ, آگے بڑھے. میں کوشش کروں گا, پھر آپ دیکھ لیجیے میں جواب دیا نہیں دیا. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی فرمائیں. ٹھیک ہے سر. اوکے, یہاں یہ کہنا ان بھائی صاحب کا کہ انہوں نے قرآن مجید سے امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نص مانگی ہے اور ہم نے اس سے انکار کیا ہے. تو عزیزو, ہمیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید میں دلالات بہت زیادہ ہیں اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت پر اور ان کی ولایت پر. لیکن اگر ہم, یہ بہت واضح بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو مخالف ہم سے آتا ہے کہتا ہے ہمیں صرف قرآن سے دکھاؤ, یہ اس بات کے کئی نقائص ہیں. ایک نقص یہی ہے کہ سنت اسی طرح حجت ہے جس طرح قرآن مجید ہے, اور یہ کسی بھی مسلمان کا عقیدہ نہیں رہا ہے کہ فلان مطلب کو ہمیں صرف قرآن سے قبول ہے, اگر حدیث میں ہوا تو ہمیں قبول نہیں ہے. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے جو کفریانہ بات ہے, کافرانہ بات ہے, کیونکہ جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وحی ہیں. تو قرآن مجید سے ہمارے پاس دلائل بہت زیادہ ہیں, لیکن اگر ہم کہہ دیں, کیونکہ آپ کے اسی سوال سے جب آپ آتے ہو کہ ہمیں صرف قرآن سے 12 اماموں کو دکھاؤ, آپ کے اسی سوال سے آپ کا اپنا ہی فرقے کا بطلان لازم آ جاتا ہے. کیونکہ ایک طرف سے آپ کہتے ہو جو قرآن کے نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے, دوسری طرف آپ کے ائمہ قرآن مجید کے نقصان پر مجمع ہیں, اجماع ہے ان کا, اور تیسری طرف ان کے ائمہ کون؟ بڑے بڑے صحابہ عمر, عائشہ وغیرہ وغیرہ. اور تیسری طرف جب آپ ہم سے قرآن مجید سے مطالبہ کرتے ہو تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مطالبہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہو. آپ نے یہ جھوٹ مچا دیے, دنیا میں مشہور کرا دیے کہ ہمارا اجماع ہے قرآن کامل. دلیل کچھ بھی نہیں, دلیل ان کے پاس صرف اجماع ہے, اور یہ اجماع بھی جھوٹی اجماع ہے, کیونکہ اس اجماع سے عمر خارج ہے, ابو بکر, عائشہ خارج ہے, عبداللہ بن مسعود خارج ہے, ابی بن کعب خارج ہے, عثمان بن عفان خارج ہے, زید بن ثابت خود خارج ہیں, بہت سارے صحابہ اس اجماع سے خارج ہیں. اور کسی صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے, کسی بھی صحابی کا قول نہیں ہے. جس اجماع کا یہ ادعا کر رہے ہیں, یہ اجماع بعد میں وجود میں آیا, اس اجماع کا صدر اول میں کوئی وجود تھا ہی نہیں. اچھا, اب اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن مجید کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو ابو بکر اور عمر نے جب کہا تک ہم قرآن جمع کریں گے واللہ قرآن ضائع ہو جائے گا, یہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اور اس کی شباہت کس سے ہے؟ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق کا ذمہ لیا ہے, لیکن اگر کوئی شخص رزق کے لیے تلاش نہ کرے تو وہ بھوکا مر جائے گا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفظ کا ذمہ لیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کو جمع کرنے کی ضرورت ہے, اگر جمع نہ کریں گے تو یہ قرآن ضائع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے عزیزو کہ یہ ایک طرح سے ہمیشہ ان کا ادعا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعجاز کے طور پر, اللہ تعالیٰ نے ماورائی طاقت کے طور پر, یعنی میٹا فزیکل طاقت کے طور پر, فوق طبیعت سے قرآن کو محفوظ رکھے گا. یعنی بشر چاہے اس میں کمی بیشی کرے, قرآن میں کمی بیشی نہیں ہوگی. ہمیشہ سے اس آیت کا ان کے نزدیک یہی مقصود و مراد رہا ہے, لیکن اب اس سے تنزل کر گئے, کیونکہ ابو بکر عمر کے پاس اس آیت کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ اس مفہوم سے واقف ہی نہیں تھے. اب کہتے ہیں کہ جس طرح حصول رزق میں انسان کو محنت کرے تو اللہ رزق دے گا, اگر محنت نہ کرے تو اللہ رزق نہیں دے گا, اسی طرح اگر صحابہ جمع کیے ہوتے تو قرآن محفوظ ہے, اگر جمع نہیں کیے ہوتے تو قرآن محفوظ نہیں ہے. ان کا ادعا یہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزو کہ اس کی مثال وہ بالکل رزق والی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عالم کو رزق دینا ہے, جو بھی رزق لیتا ہے اللہ کی فضل سے لیتا ہے, اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے, لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی محنت نہ کرے, کوئی کام نہ کرے تو غریب ہو جائے گا, بھوکا مر جائے گا. تو عزیزو یہی جو ان کا استدلال ہے, ان کے اپنی موقف کو باطل کر دیتی ہے. کیوں وہ باطل کر دیتی ہے؟ کیونکہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح, جس طرح ان کا موقف ہمیشہ رہا ہے کہ ایک اعجاز کے طور پر, میٹافزیکل طور پر, خارق عادت کے طور پر, کرامت کے طور پر قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے, قرآن کو چھوڑا ہے کہ مسلمان اس کو جمع کریں. اس کا مطلب یہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سب اسباب پیدا کیا رزق کے لیے, بھائی بادل بھیجا ہے, وہ سورج پیدا کیا ہے, پانی پیدا کیا, پھر انسان کا کام ہے کہ محنت کرے, کشت کرے, وہ محنت کرے, پھر فصل وہ اٹھائے, یا کوئی بھی پیشہ اس کا محنت کرے.
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا کوئی نہیں، وہ چھوڑ دیا، بھائی قرآن نازل کیا اس نے، پھر چھوڑ دیا، پھر حکم بھی نہیں دیا کہ جمع کرو، پھر صحابہ کو فکر آیا، ان کو پیش آیا، اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا کہ جمع کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جمع کرو، صحابہ کو یہ پتہ چلا یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ ضائع ہو جائے گا، پھر انہوں نے جمع کیا۔ اب اگر صحابہ نے واقعاً، عزیزو دیکھو ادعا کیا ہوتا کہ ہم نے پورا قرآن جمع کیا اور اس میں سے کوئی ہم نے آیت نہیں چھوڑی، اور وہ یہ شہادت نہ دیتے کہ یہ قرآن ناقص ہے، جیسے کہ مثلا عائشہ کا یہ قول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ عائشہ کا قول ان کی اپنی کتابوں میں ہے، میں بہت واضح طور پہ کہ سورہ احزاب کے متعلق عائشہ کیا فرماتی ہیں، بہت سارے مختلف آیات کے متعلق۔ اچھا ایک منٹ میں آپ کو یہ کتاب فضائل القرآن لأبی عبید القاسم بن السلام الہروی، یہاں پر صفحہ نمبر 320 میں اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیے۔ اچھا، حدثنی ابن ابی مریم، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے سب رجال ثقات ہیں، ان ابن لہیعہ ان ابی الاسود ان عروہ ابن زبیر، عروہ ابن زبیر اپنے خالہ عائشہ، کیونکہ وہ یہ اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں عائشہ سے، كانت سورة الاحزاب تقرأ في زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 200 آیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ احزاب کے کتنے آیتیں ہوتی تھیں؟ 200 آیتیں۔ فلما كتب عثمان المصاحف، جب عثمان نے مصاحف لکھتے ہیں، لم يقدر منها الا على ما هو الان، عثمان نے صرف اتنی اس کو ملا، عثمان کو کتنا ملا؟ جب عثمان نے مصاحف لکھے ہیں 200 آیتیں تھیں، لیکن جب عثمان نے مصاحف لکھے ہیں بس اس کو اتنا ہی، جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس کو اتنا ہی ملے، اس نے اتنا ہی قرآن میں ڈال دی اس نے، ٹھیک ہے۔ اس طرح روایات بہت زیادہ ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک شخص محنت کرتا ہے، اگر محنت کرتا ہے تو اس کو روزی ملتی ہے، محنت نہیں کرتا روزی نہیں ملتی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ لیا ہے وہ در حقیقت ذمہ نہیں لیا، اس نے اسباب پیدا کیے ہیں قرآن جمع کرنے کے، پر صحابہ کی ذمہ داری تھی کہ جمع کرتے، اور ان کا ادعا ہے صحابہ نے جمع کیا ہے، صحابہ نے جمع کیا، حالانکہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہم سے کھو گیا قرآن، صحابہ خود کہتے ہیں قرآن ہم سے کھو گیا، قرآن ہم سے، بہت سارے اس کے قرآن کے آیات جو ہیں کھو گئے۔ اچھا تو یہ انہوں نے جو رزق والی مثال دی ہے عزیزو، بالکل انہوں نے ساری اپنی محنتوں پہ اور جتنے ان کے علماء کی محنتیں ہیں ان پہ انہوں نے پانی ڈال دیا ہے، کیونکہ ان کے علماء کا ہمیشہ یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اعجاز کے طور پر، نہ کہ ظاہری اسباب کے طور پر، اعجاز کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتا ہے، خارق عادہ ہے یہ قرآن کی حفاظت کی ہے، کوئی کمی بیشی اس میں ہے نہیں، یہ معجزہ ہے، بس ختم بات۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بالکل رزق کی طرح کہ ظاہری اسباب پہ منحصر ہے، ظاہری اسباب اگر جمع ہوں، صحابہ محنت کریں قرآن کو جمع کریں تو جمع، وإلا یہ قرآن ضائع ہو جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اگر ظاہری اسباب کو دیکھا جائے تو صحابہ نے کب کہا کہ ہم نے پوری قرآن جمع کیا؟ صحابہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے کے مطابق، آپ کے مکتب کے مطابق۔ اب احتمالات کے متعلق پھر انہوں نے کہا کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ یہ احتمالات ہیں، اور یہ کہتے ہیں احتمالات میں تضاد نہیں ہے، لہذا یہ سب احتمالات صحیح ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیز، اگر ایک شعر آپ کو دیا جاتا ہے نا، اس کا یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، یہ احتمال ہے، 3 احتمال ہے۔ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لہو کا حافظ یہ قرآن کی طرف ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، یا نبوت کی طرف۔ ماتریدی نے یہ بھی کہا کہ یہ نبوت کی طرف ہے، کہ ہم نبوت کی حفاظت کریں گے۔ یہ احتمالات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے اس میں ایک احتمال مزید اضافہ کیا، آپ نے کوئی مشکل حل نہیں کیا، آپ نے ایک احتمال اور کہ یہ سب احتمالات ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہو، دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے۔ لہو سے کیا، لہو لحافظون سے کیا مراد ہے؟ شیعوں کے نزدیک لہو لحافظون سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، انا نحن نزلنا الذکر، ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام، لہو لحافظون امیر المؤمنین علیہ السلام، اس کی نص موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو انا نحن نزلنا الذکر، اس سے مراد قرآن، لہو لحافظون پہ اختلاف ہے، لہو لحافظون یا قرآن ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا نبوت ہے، آپ نے ایک اور احتمال اضافہ کیا کہ سب کے سب مراد ہے، یا آپ نے ایک احتمال اضافہ کیا میرے بھائی، آپ نے احتمال 3 تھے، آپ نے 4 کر دیا، یہ اس میں سے آپ نے کوئی مشکل حل نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثلا
مثلا اگر کوئی شعر ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ معنی ہے، یہ معنی، ٹھیک ہے نا، یہ احتمال یہ ہے، احتمال یہ ہے، احتمال یہ ہے، آپ اس سے ایک چوتھے احتمال لے کے آتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سب کے سب مراد ہوں، سب کے یہ ایک آپ نے صرف ہو سکتا ہے، لفظ ہو سکتا ہے ایک اور اضافہ کیا، اور کچھ مشکل حل نہیں کیا آپ نے. اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ موقف رہے کہ ہم حایت میں احتمالات کو اگر دیکھیں تو یہ تو احادیث میں بھی آ جاتی ہیں. قرآن کی ہر آیت میں آپ کا یہ پرابلم ہوگا، قرآن کے ہر آیت میں ایشیا مولوی آپ کا یہ مشکل ہوگا کہ قرآن کے ہر آیت میں تو احتمالات ہیں، احادیث میں بھی احتمالات ہیں، تو پھر تو آپ کو پورے قرآن کی دلالت سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا اور اسی طرح احادیث سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا. تو اس کا جواب اچھی طرح سے سن لیجیے عزیزو، کہ قرآن کریم کے اگر کوئی آیت محکم ہے یعنی وہ دلالت بالکل واضح کسی بات پہ کر رہا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی اور دلالت ہے ہی نہیں بھائی، اس میں کوئی احتمال نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی رسول، کوئی اللہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر اس طرح کوئی دلالت واضح ہے تو یہ تو اس میں احتمال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر بقیہ آیات آ جاتی ہیں جو متشابہات میں سے جس کی دلالت 2 ہیں، 3 ہیں، 4 مختلف احتمالات ہیں، تو ہمارا موقف یہی ہے کہ جب تک وہاں پہ حدیث معصوم نہ ہو، آل محمد علیہ السلام کی فرمان نہ ہو، تو وہ حدیث متشابہ رہ جاتی. وہ حدیث مختلف احتمالات ہیں، اس کے کسی بھی احتمال کو آپ نہیں لے سکتے. اس میں وہی ہے کہ ما آمن بی من فسر القرآن برائیہ، کہ جو بھی شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے، اپنی فکر سے کرتا ہے، اس آیت کی 3-4 احتمالات ہیں، آپ نے کہا یہ احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہ اور احتمال ہو جو آپ کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہو، تو اللہ نے کوئی اور ارادہ کیا. اللہ نے تو کتاب ہمارے لیے تو نہیں بھیجا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے، ڈائریکٹلی ہم تک تو نہیں بھیجا ہے، بولا معلم سے لے لو. تو اس لیے شیعوں کا موقف یہی ہے کہ ظاہر قرآن حجت نہیں ہے. شیعوں کا موقف قدیم ایام سے یہ ظاہر قرآن حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ نص موجود ہو، وہ نص بھی صریح الدلالہ ہو، نص محکم ہو. آپ کے پاس تو نص ہے نہیں، آپ رہ گئے اور مفسرین کے اقوالات، احتمالات. تو آپ نے تو یہی کرنا کہ جہاں جو مرضی، جہاں پر بھی جو احتمال آپ کو پسند آئے اس کو قبول کر لیں، اور جو احتمال پسند نہ آئے اس کو رد کر لیں. ہمارے نزدیک نہ ہم احتمالات کو قبول کرتے ہیں نہ رد کرتے ہیں. اگر اس آیت کے ذیل میں کوئی حدیث ہے اور وہ حدیث بھی واضح الدلالہ ہے تو تفسیر وہی ہے. اب احادیث کے متعلق، احادیث میں بھی تو احتمالات ہیں، بالکل احادیث میں بھی احتمالات ہیں. اگر حدیث کسی معنی میں محکم ہے، دلالت کر رہا ہے واضح طور پر، تو وہی معنی ہے. اگر کوئی حدیث آ جاتا ہے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اہل بیت اطہرین علیہ السلام کے، جس کا معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہے، اس کے 2-3 مختلف معنی ہو سکتے ہیں، تو وہ حدیث متشابہ ہے. تو وہ بالکل اس میں بالکل یہ ایمانداری والی بات ہے. کوئی بھی شخص آپ سے کوئی جملہ کہے کہ آپ کسی اخبار میں کوئی جملہ پڑھیں، کوئی استاد سے کوئی جملہ سنیں، کوئی تاریخ کا کوئی واقعہ پڑھیں، کوئی قانون، مثلا پاکستانی قانون ہے، اس میں پاکستانی آئین ہے، اس میں ایک جملہ پڑھیں کہ اس کے 2-3 معنی ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس دلیل ہے کہ فلان معنی مراد ہے تو وہی معنی مراد ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو پھر آپ وہاں پہ آپ کو توقف کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے کہ آپ کو کوئی نہیں معلوم. اب یہ ان کا آخری جو نقطہ تھا کہ ہندو کیا کہہ رہے ہیں. اگر کوئی مسلمان، اگر ہماری بات یہ خطابی باتیں ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ہندوؤں کی یا عیسائیوں کی جو ری ایکشن جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کہ ان کو جو بات برا لگے وہ حق ہوتا ہے اور جو بات ان کو اچھا لگے وہ باطل ہوتا ہے. بھائی اگر انہوں نے کہا کہ اگر ہماری بات سنیں کہ بھائی ان کی کتاب میں تو کمی بیشی ہو چکی ہے، بھائی یہ تو شرمندگی کی بات ہے نا، بالکل شرمندگی کی بات ہے کہ تاریخ اسلام ہی ایسی ہے کہ سنت ضائع ہو چکا ہے. سنت قرآن سے کم نہیں ہے، یہ خود جانتے ہیں میرے بھائی. سنت قرآن سے حجیت میں کم ہے بھائی بلال بھائی. سنت حجیت میں تو کوئی شک نہیں، شک نہیں نا. کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان هو الا وحی یوحى، قرآن سنت بھی وحی ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک، الحمدللہ. ہاں بالکل. تو یہ جتنا سنت جو ضائع ہوا ہے، سنت تو بہت ضائع ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں تھے، 13 سال. اکثر نبوت کا دوران مکے میں گزرا ہے. دوران مکہ سے کتنی احادیث ہیں؟ بہت کم. مکے کے زمانے سے ان کے کتب میں دیکھیے کتنے حدیث ہیں، بہت ہی کم. سب حدیثیں جو ہیں وہ مدینے، اور مدینے میں جو خطبے دیتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے خطبے ان لوگوں نے نقل کیے؟ بہت ہی کم. نقل ہی نہیں ہے ان کے کتابوں میں. کہاں خطبہ نقل ہے؟ ایک خطبہ بھی نقل نہیں کیا ہے انہوں نے.
احادیث سب چھوٹی چھوٹی بہت، وہ بھی بہت کم تعداد میں. تو یہ اگر نقصان کی بات کریں یہ تو بدیہی بات ہے کہ دین میں نقصان واقع ہو چکا ہے، دین میں اتنے بدعتیں واقع. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود انہوں نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام اکیلا آیا تھا، ایک زمانہ تھا کہ اسلام تک تنہا تھا. تنہا سمجھتے ہیں نا بھائی بلال احمد بھائی؟ جی 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 بے شک اسلام تنہا تھا، اور بہت جلد میرے بعد پھر اسلام تنہا ہو جائے گا. فطوبى للغرباء، اور شاباش اور بشارت ہو وہ اکیلوں کے لیے، تنہاؤں کے لیے. تو میرے عزیزو، یہ آپ عیسائیوں کی کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو منسوس ہے، یہ تو بدیہی ہے بات کہ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام قرآن کا نام ہے، سنت کا نام ہے، اور ہمارے نزدیک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے. یہ غریب ہیں، یہ اکیلے ہیں، یہ تنہا ہیں، یہ تنہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں عیسائی برا مانتے ہیں تو کیوں شروع سے کیوں جھوٹ بولا تھا آپ لوگوں نے؟ شروع سے 1400 سال سے کیوں جھوٹ بولا ہے آپ لوگوں نے عیسائیوں کو اور ہندوؤں کو کہ قرآن جو ہے، قرآن میں سنت میں کوئی کمی نہیں ہے؟ اب پتہ چل رہا ہے ان کو تو وہ خوش ہو رہے ہیں. اور یہ ان کی خوشی یا ان کی ناراضگی ہمارے لیے کوئی ملاک نہیں ہے کہ وہ کس بات سے خوش ہو جاتے ہیں، کس بات سے ناراض. ہمارے نزدیک یہ کہ حقیقت کیا ہے، اللہ کے دین کیا ہے. چلیں آپ کی بات چاہے عیسائی ناراض ہوں، دیکھیں چاہے عیسائی ناراض ہوں، امریکہ والے ناراض ہوں، ہندوستان والے، بھارت والے، وہ خوش جشن منائے، اس سے ہمیں کام ہی نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے دین پہ کیا گزرا ہے، قرآن کیا فرماتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملاک یہ ہے، میزان یہ ہے، معیار یہ ہے. میزان یہ نہیں کہ عیسائی کرسچن کیا کہیں گے. اور پھر آپ خود اپنی کتابوں کو جا کے دیکھو، یہ تمہاری کتابوں میں جو بڑی پڑی ہیں کہ قرآن کریم کے آیات کم ہیں، بخاری مسلم وغیرہ، وہ احادیث، ابھی میں نے حدیث دکھایا ہے سورہ احزاب والی، اور پھر عائشہ کے اقوال، ابو عمر کے اقوال، الا ماشاء اللہ. قرآن کے حروف جو ضائع ہو چکے ہیں، 7 حروف میں سے آپ کے پاس کتنے حروف ہیں؟ اگر کرسچن خوش ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے سے خوش ہیں بھائی. مستشرقین نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کرسچن کو، ہندوؤں کو نہیں معلوم. ان لوگوں نے بہت تحقیق کی ہیں، کرسچن اورینٹلسٹ جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی اس موضوع پر، حدیث پہ موضوع لکھی ہیں کہ مسلمانوں کی حدیث کی کیا حیثیت ہے، مسلمانوں کی فقہ کی کیا حیثیت ہے، اور قرآن مجید کی تاریخ پر. یعنی یہ چیزیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں ہیں کہ یہ وہ مغربی دنیا سے چھپی ہوئی باتیں ہیں. وہ 200 سال 300 سال پہلے انہوں نے اس موضوعات پہ بہت ریسرچ کی ہے، ان کے علماء نے، اور بہت ساری کتابیں جو ہے جرمن زبان میں، اٹالین زبان میں، فرینچ زبان میں، انگلش زبان میں، بہت ساری کتابیں ان لوگوں نے لکھی ہیں. اور ابھی بھی امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جو اسلام پڑھایا جاتا ہے، اسلامک کورس، میں کبھی میں نے نہیں پڑھا ان کے پاس اسلام. کوئی کہے کہ میں نے ان کے پاس پڑھا، نہیں، جو پڑھایا جاتا ہے ایسے ہی لوگ پڑھاتے ہیں، ایسے ہی لوگ پڑھاتے ہیں جو یہ کتاب جن باتوں کو جانتے ہیں وہ لوگ. جی سر، اجازت دیں. دوستو سنو، آپ نے اللہ کے بھی پہلے دلائل سنے، پھر میرا ان پر تبصرہ سنا. میں نے 3 سوالات اٹھائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم اسباب میں اپنے قرآن کا ذمہ لیا ہے. دوستو دیکھو کہ یقین کرو کہ اس عبرت ناک انہوں نے تبصرہ کیا. مجھے تو حیرت آتی ہے کہ یہ کیوں نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کیا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور یہ پورے دین کی. اور چلیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس فلسفے کے پیچھے کہ آخر یہ کیوں قرآن پاک کو ناقص کہنا چاہتے، کیوں وہ روایات ڈھونڈیں، اپنی مرضی کے انہیں معنی پہنائیں، اور پوری دنیا کفر کو ہم راضی کریں اس بات پر کہ لو بھائی جو ثابت کر دیا کہ یہ قرآن کامل نہیں. بہرحال، اور یہ دیکھیں مزے کی بات کہ میرے دلائل کی شدت کا عالم یہ تھا کہ اللہ یاری صاحب سے جواب تو نہیں بن پڑا، کیونکہ رزق والی جو میں نے دلیل دی تھی وہ بالکل ان کے موقف پر ایک سری، ایک واضح بطلان کر رہی تھی. تو لیکن انہوں نے آگے سے جو یہ بات کر دی ہے نا، وہ بڑی مزیدار کی ہے. آپ یقین کریں، سنیں گے تو آپ بھی ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد ہوگا. کہتے ہیں کہ اللہ نے کہاں ذمہ لیا ہے، اللہ نے تو اسباب بنائے ہیں، اللہ نے کہاں ذمہ لیا ہے. اور یار اللہ کے بندے، قرآن پاک میں آپ نے نہیں پڑھا نحن نرزقکم و ایاکم کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں.
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کہ کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق ہمارے ذمے نہ ہو۔ پھر قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین، اب یہ ان آیتوں میں بھی احتمال پیدا کریں گے اور کہیں گے دیکھ لو میں نے ایک اور معنی نکال دی ہے، اب یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی رضاکیت پر بھی دلالت نہیں کرتی۔ لا حول وللناس مما یاشکون فیہ مذاہب، یقین کریں اللہ یاری صاحب آپ کو تو شاید میری بات نہیں سمجھ آ رہی، لیکن دوستوں کو ضرور سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے میرے سوالوں کا جواب کیا دیا ہے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے الفاظ قیامت تک کے لیے ہیں، قیامت تک کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ کتاب جو ہے یہ قیامت تک مسائل کو حل کرے گی۔ وہ مسائل جو دور رسالت میں پیش بھی نہیں آئے تھے قیامت تک پیش آئے ہیں، اور شیعہ سنی دونوں آج ان کا استنباط قرآن کی آیات سے کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ مسائل پیش نہیں آئے تھے، لیکن چونکہ قرآن کی آیات میں یہ احتمالات پہلے دن سے رکھے گئے ہیں کہ قیامت تک کے لیے آپ کو جب مسئلہ پیش آئے گا۔ اور میں مزے کی بات ہے آپ کو پیش کر دوں کہ کیا بات ہے کہ کتنی پیاری بات کی آپ کی ہی کتاب میں اصول کافی میں باب اخذ بالسنت و شواہد الکتاب، یہ نا کافی کی پہلی جلد سے میں پڑھ رہا ہوں اور صفحہ نمبر 69 ہے۔ کہتے ہیں سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول کل شیء مردود الی الکتاب وکل حدیث لا یوافق کتاب اللہ فہو زخرف۔ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی طرف لوٹائی جائے گی، اور ہر وہ حدیث بھی جو قرآن کے موافق نہ ہو وہ جھوٹی ہوگی، وہ فیبریکیٹڈ ہوگی، وہ من گڑت ہوگی۔ اور پھر ایک جگہ پہ دوسری چوتھی حدیث ہے اسی باب کی، باب اخذ بالسنت و شواہد الکتاب، کہتے ہیں کہ ما لم یوافق من الحدیث القرآن فہو زخرف، یعنی بات بالکل واضح ہے کہ قرآن پاک کی آیات میں کہتا ہوں آپ تو دو احتمالات کی بات کرتے ہیں، لاکھوں احتمالات ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ ایک دوسرے کے متقابل ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے متقارب ہیں، اگر وہ قریب المعنی ہیں، تو الحمدللہ آیات قرآنیہ سے قیامت تک کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، استدلال کے ساتھ بھی، استنباط کے ساتھ بھی، اجتہادات کے ساتھ بھی۔ ہاں اگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کوئی معنی بیان فرمایا آپ کی جو کال ہے فریز ہو گئی بھائی، فریز ہو گئی ہے۔ بلال بھائی فریز ہو گئی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بلال بھائی فریز ہے کال آپ۔ بلال بھائی، بلال سر، کال فریز ہے آپ کی۔ اب میں بات کروں یا نہ کروں بلال بھائی؟ آپ تو کال آپ کی فریز ہے۔ بلال بھائی آپ ڈسکنیکٹ کر کے دوبارہ آ جائیں اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے، اگر میری آواز آپ کو آ رہی ہے تو ڈسکنیکٹ کر کے واپس آ جائیں۔ بلال صاحب، اوکے عزیزو، جب تک وہ واپس آ جاتے ہیں تو وہ پتہ نہیں ابھی تقریر کر رہے ہوں گے وہ ابھی جو ہے نا زوردار تقریر کر رہے ہوں گے۔ جب تک وہ واپس آتے ہیں، اچھا یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے، تو اگر رزق جیسا ذمہ لیا نا تو وہ کوئی اس میں کوئی اعجاز نہیں ہے، اس میں کوئی خارق عادت نہیں ہے کہ اللہ خود کرے گا بھائی،
کوئی اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. جیسا رزق میں اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور آیات آپ نے پڑھ لی، نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم آپ کے رزق دیتے ہیں، آپ کے اولاد کی بھی رزق دیتے ہیں، اللہ رزق دے دیتا ہے. لیکن ابھی میرا رزق ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی میرا رزق، اگر میں محنت کروں گا تو رزق آئے گا. اب میں نے رزق جمع کیا، اگر کوئی شخص میرا رزق چوری کر دے گا تو وہ رزق میرے ہاتھ سے چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں اعجاز نہیں ہے، اس میں اعجاز نہیں ہے کہ خارق عادت ہے کہ بھئی اگر میں محنت بھی نہ کروں، کمرے میں بیٹھا ہوں، رزق آ رہا ہے آسمان سے، اور کوئی میرے رزق کو چوری نہیں کر سکتا. نہیں، رزق میری چوری ہو سکتی ہے. اب چور آ جائے نا، میرا 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 پیسہ لے لے، میرے فریج سے میرا روٹی وغیرہ اٹھا کے لے جائے. ابھی بھائی صاحب نے انڈیا سے فون کیا تھا کہ وہ بندر جو ہے وہاں پہ دہلی میں فریج سے کھانے کی چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اگر یہ مثال دے رہے ہیں کہ قرآن کا بھی یہ حساب ہے کہ اللہ نے اسی طرح ذمہ لیا کہ بھئی کس میں اعجاز کرامت رزق جیسا، بالکل جیسا رزق اللہ نے ذمہ لیا ہے اسی طرح قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا. پہلی بات یہ کہ آیت اس پہ دلالت نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، آیت سے یہ صریح الدلالہ نہیں ہے. دوسری بات، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اب مان بھی لینا لہ لحافظون، یہ اس سے مراد قرآن ہے. تو آپ نے تو رزق والی کہہ دیا بھائی، یعنی اس سے کمی ہو سکتی ہے، اگر کوئی اس سے کم کر دے قرآن سے ہو سکتی ہے، وہ بھائی لوگوں پہ اللہ نے چھوڑ دیا کہ وہ جمع کر دیں. تو اگر اتنی ہی آپ کو اس بات پہ ہے کہ بھائی کہ قرآن آپ کے ہاں محفوظ ہے، بہت آسان ہے اس کا طریقہ. کوئی حدیث ہمیں لا کے دو، کوئی حدیث لا کے دو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بہت آسان کہ یہ قرآن کامل ہے. حدیث تو ایک آپ کے پاس نہیں ہے. کوئی صحابی کا شہادت دکھاؤ ہمیں، کوئی صحابی، عائشہ ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، عبداللہ ابن مسعود ہو، ابی ابن کعب ہو، زید ابن ارقم ہو، ابو ہریرہ ہو، معاویہ ابن ابی سفیان ہو. آپ کے پاس تو صحابہ بہت سارے ہیں نا، اتنے 1,20,000 صحابہ، بلکہ اس سے زیادہ آپ کے پاس صحابہ ہیں. ان کا ایک کا قول دکھاؤ نا ہمیں یہ قرآن کامل ہے. پھر ان کے اس کے مقابلے ایک قول، ایک بھی صحابی کی شہادت نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے. اس کے مقابلے میں صحابہ کے شہادات بالتواتر موجود ہیں، صحیح اسانید کے ساتھ، تمہارے صحیح ترین کتب میں موجود ہیں کہ قرآن سے کمی کی گئی ہے، قرآن سے کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے نا میرے بھائی، اب یہ واپس نہیں آئے ابھی تک